تو کیا معذ اللہ تعالیٰ کمزور ہے؟ اللہ تعالیٰ نہیں سن رہا؟ اللہ تعالیٰ دینے پہ قادر نہیں؟ یہی میں اولیاء کرام کے بارے میں عرض کروں گا۔ بعض کہتے ہیں مزارات پہ کیا لینے جاتے ہو، سالوں سے جا رہے ہو، کیا ملا؟ اگر اس صاحب مزار کچھ دینے پہ قادر ہوتا تو کچھ دیتا نہیں؟ تو یہ سوال پھر اللہ پر بھی ہو سکتا ہے، جو جواب یہاں ہوگا وہ جواب یہاں ہوگا۔ اور ضمناً بات آگے تو عرض کروں، بعض کہتے ہیں کہ اگر یہ اولیاء کرام اتنے تصرف والے ہیں، ان کے مزارات پر جا کر دیکھو عورتیں مردوں کا اختلاط ہوتا ہے، بعض جگہ ڈھول ڈھمکا ہو رہا ہے، بعض جگہ چرسی موالی بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے ہمارے پاکستان میں بعض مزارات پر ایسا بھی ہے، فاسق فاجر گھس جاتے ہیں۔ اگر یہ صاحب مزار اتنا تصرف پر قادر ہوتا، ان کو روکتا کیوں نہیں ہے؟ بتاؤ۔ چلو ٹھیک ہے، ایک لمحے کے لیے بات مان لی، یہ اللہ کے ولی تصرف پر قادر نہیں ہے، یہ بتاؤ اللہ بھی قادر ہے یا نہیں؟ ہے تو صحیح، تو وہ کیوں نہیں روک رہا؟ اب جواب دیں گے وہ مصلحت خدا بندی ہے، تو یہ مصلحت اولیاء ہے۔ اللہ تعالیٰ اذن عطا فرما دے، ایک اشارہ کریں پوری کائنات پلٹ جائے، یہ تو اللہ نے روکا ہوا ہے، کیونکہ بہت سو کا امتحان لینا مقصود ہے۔ اگر اللہ کے ولی ہر گستاخ کی گردن موڑ دیں تو دنیا میں گستاخ رہے گا کون؟ تو جہنم بھی تو کسی نہ کسی کے لیے تیار کی ہوئی ہے نا، اس میں بھی تو بہت سارے جائیں گے۔ تو اس لیے یاد رکھیے کہ اگر آپ فریاد کریں گے، ضروری نہیں کہ آپ ہو جائے، اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول کی عادت کریمہ ہے کہ جب ہم کچھ مانگتے ہیں تو وہ ہماری بھلائی پر نگاہ فرماتے ہیں۔ اگر وہ شے ہماری بھلائی کی ہو اور قسمت میں موجود تو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، رسول بھی عطا فرمائیں گے۔ ہزاروں چیزیں ایسے ملتی ہیں، اللہ کے کرم میں ہمارا تو بڑا پیارا عقیدہ ہے اور بہت کچھ ملا، اور جب اس میں ہمارے لیے بھلائی نہیں ہوتی تو اس کے بجائے کچھ اور عطا کر دیا جاتا ہے۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ دوسری چیز عطا نہیں کی جاتی بلکہ اس فریاد کو آخرت کے لیے جمع کر لیا جاتا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک شخص میدان معاشر میں آئے گا تو پہاڑوں کے برابر نیکیاں دیکھے گا، تو وہ اللہ سے التجا کرے گا، یا رب کریم میں نے تو یہ کہاں سے آ گئیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ یہ تیری وہ دعائیں ہیں جو میں نے کسی مصلحت کی وجہ سے دنیا میں قبول نہیں کی تھی، یہ اس کا بدلہ ہے۔ تو سرکار فرماتے ہیں اس وقت وہ بندہ تمنا کرے گا کہ کاش میری دنیا میں کوئی دعا قبول ہی نہ ہوئی ہوتی، آخرت کے نام بہت بڑے ہیں۔ تو اس لیے فریاد ضرور کریں، ضرور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرم فرمائیں گے، اس لیے کہ وہ رحمت للعالمین ہیں۔ ہمارے نبی کی رحمت ماں کی رحمت سے بہت بڑھ کر ہے۔ اگر ایک بچہ بلک رہا ہو، ماں اس کی مدد پر قادر ہو، یہ ماں کی ممتا سے بعید ہے کہ وہ بچے کو دودھ نہ پلائے، وہ بچے کو غذا نہ دے، وہ بچے کو پیسہ نہ دے، تو وہ تو رحمت۔ ان کی بارگاہ میں تو اونٹ بھی آ کے فریاد کریں تو کرم فرما دیں، ان کی بارگاہ میں ہرنی آ کے فریاد کرے تو اس کے ساتھ چل پڑیں، ان کی بارگاہ میں خدام آ کر ہاتھ پکڑ کر کہیں کہ اے نبی ہمیں کچھ کام ہے ہمارے ساتھ چلیے، تو ان کے ساتھ چل پڑیں۔ وہ نبی کیوں ہماری بات ٹالیں گے؟ اور شاید آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہو کہ بھائی آخر اس پہ اتنا زور کیوں؟ ضروری ہے کہ نبی سے ہی مانگا جائے، اللہ سے نہیں مانگ سکتے؟ اللہ سے مانگ لو، نبی سے ہی مانگنا کوئی فرض یا واجب ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ فرض یا واجب تو نہیں، لیکن اللہ کو پسند ضرور ہے، اللہ کو محبوب ضرور ہے، اس لیے کہ اسی نے ہمیں یہ راستہ